صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں کلام مجید قرآن حکیم کی مشہور ترین آیت کریمہ اور مشہور سورہ رحمان کی پہلی دو آیتوں کا تلاوت کا سبق حاصل کیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن مجید سکھایا، پڑھنا سکھایا. اس آیت کی ترجمہ و تصریح و تفاصیل سماعت کرنے سے قبل آپ اور مل کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کے ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پیش کریں. اپنے بابا سے پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد ملجانا محمد محمد جل کرم مصنعی و کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری کتاب ہے. فضیلت اس کلام مجید کی بہت ہی اعلیٰ ترین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر ہے وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھنا سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. محض کوئی صرف ناظرہ دیکھ کر کلام پاک کو پڑھنا سیکھے اور دوسرے کو سکھائے وہ بھی بہتر ہے. جو اس کے تراجم معنی و مطالب سمجھے اور سمجھائے وہ بھی بہتر ہے. جو اس کی تشریحات کرے، شان نزول بتائے کہ یہ آیت کس مسئلے کے لیے کس وقت کہاں پر کس وجہ سے نازل ہوئی تھی وہ بھی بہتر ہے. ان کی بہتری کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں. یہ حدیث ترمذی کی بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کلام پاک کی تلاوت کرے اور اس کلام پاک میں معنی و مطالب و مفاہیم کو سمجھے تو فقط تلاوت الف لام میم کا ہی کرے تو وہ الف لام میم ایک حروف نہیں ہے بلکہ وہ 3 حروف کا ایک جملہ ہے. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے اور ان 3 حروفوں کو پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکی کر کے 30 نیکی لکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کریم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 100 نیکی ملتا ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کر باوضو پڑھتا ہے تو اس کو 50 نیکی ملتا ہے، اور اگر کوئی کلام پاک کو بے وضو پڑھتا ہے تو اس کو 25 نیکی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر ہم قربان جائیں کہ یہ قرآن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے. ہم اور آپ جنت سے آئی ہوئی پتھر کے لیے
مکہ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، حج کے دوران میں ہم خانہ کعبہ کی طواف کر کے ایک پتھر کو بوسہ دیتے ہیں جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، ان کی حدیث یہ نقل کرتے ہیں، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق اس کالے پتھر کے پاس سے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا، اے حجر اسود، تجھ کو میں جنتی پتھر ہونے کی وجہ سے نہیں چوم رہا ہوں، تو پتھر جنت سے آیا ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، یہ سبب بھی نہیں ہے۔ اے پتھر، تجھ کو میں کوئی فائدہ دینے والی پتھر سمجھ کر نہیں چوم رہا ہوں، تجھے میں کوئی نقصان پہنچانے والا پتھر بھی سمجھ کر نہیں چوم رہا ہوں، فقط محض میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اگر تجھ کو میں نے نبی کو چومتا ہوا نہ دیکھتا تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حجاج کرام کے لیے اس پتھر کو چومنا بوسہ دینا واجب ہے، فرض کیسے ہے کہ اگر اس پتھر کو بوسہ نہ دے تو حاجی کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو مجھے کہنے دے دو کہ ایک آیا ہوا جنت کا پتھر وہ بھی مخلوق ہے اور اس پتھر کو صرف نسبت فقط اتنی سی ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے اور دنیا میں خانہ کعبہ سے چپکا ہوا ہے، تو دنیا کے تمام حاجی جہاں سے بھی جائے، جس وجہ سے بھی جائے، عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے یا طواف کے لیے جائے یا دیکھنے کے لیے جائے، حاجی اس کو عقیدت و محبت کے ساتھ میں بوسہ دیتا ہے۔ یہ جو کلام مجید ہمارے گھروں کے درمیان میں موجود ہے، ہمارے گھر کی زینت ہے، ہمارے کام کے روشن کام کو بند کر کے رکھا ہے، اس کلام مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بولی ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے، پڑھنے کا ثواب الگ، کوئی چھوتا ہے، چھونے کا ثواب الگ، کوئی دیکھتا ہے، دیکھنے کا ثواب الگ، کوئی اس پر پڑھ کے عمل کرتا ہے، عمل کرنے کا ثواب الگ، اگر کوئی اس کو پڑھ کر تفسیرات سے علم حاصل کرتا ہے اس کا الگ فضیلت ہے، اس کی الگ نیکیاں ہے۔ یہ کلام مجید ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اس کلام مجید کو پڑھتے نہیں، اس سے افادہ حاصل نہیں کرتے، اس سے نیکیاں حاصل نہیں کرتے، بس محض اس کو ایصال ثواب کا کتاب سمجھ کر رکھتے ہیں۔ میرا باپ پڑھے گا، اس کو پڑھیں گے، میرا باپ بخشا جائے گا، ماں مرے گی، ماں کے نام پر قرآن خوانی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ماں بخشی جائے گی۔ مسلمان کو جس کتاب کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، تم نے اس کو ایصال ثواب سمجھ کر بیٹا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کتاب پر اگر ایمان رکھتا ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان انہی چیزوں پر ہے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اللہ، اس کے رسول پر، آخرت کے دین پر، تمام نبیوں پر، تمام فرشتوں پر، بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر، اگر کوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور کتاب پر ایمان رکھتا خدا کے کلام کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو وہ محض دعوے دار ہے، ایماندار نہیں ہے۔ ایمان کا دعوے دار اس وقت ہوتا جب وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتا، اس کو سمجھتا، دوسروں کو تلقین کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو تین چیز کی نصیحت کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ تین چیز کی۔ تین چیز میں کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ پہلا ہے حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حب اہل بیت، اہل بیت سے محبت۔ تیسری تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، تلقین کرنا ہے۔ تلقین کا مطلب ہر باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے بچے کو ہر دن نصیحت کرے کہ نبی سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کس طرح سے کریں گے؟ پہلے خود نبی سے محبت کرنا سیکھیں گے، جب نبی سے محبت کرنا سکھائیں گے۔ آج تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے مر گئے، مٹی میں گر گئے، اس سے محبت، نبی سے محبت ہوگی؟ نبی سے محبت کے لیے دلیل کیا دینا پڑے؟ شان مصطفیٰ کی تلقین کرنی ہوگی، سبق سکھانا ہوگا۔ یہ فرمان نبوی ہے، سیاہ ستہ کی حدیث میں سے ہے۔ ہم ہر چیز کی تلقین کرتے ہیں،
اس کو تعلیم کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو 3 چیز کی نصیحت کرو. وہ 3 چیز کی نصیحت، سب سے پہلے حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی سے محبت کرنا. تو نبی سے محبت جب آپ اپنی اولاد سے کہیں گے ہمارے نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکز کا مرکز کا اللہ نے ان کو یہ شان و شوکت عطا کی تھی. وہ اپنے مدینہ المنورہ سے اگر اس نے کسی چیز کو اشارہ کیا ہے وہ چیز نبی کے قدم میں آ کر حاضر ہو گیا ہے. اے بیٹا، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ چاند تو ادھر آ جا؟ چاند کسی کے کہنے پر آتا ہے؟ بیٹا کہے گا نہیں، یہ عقل سے بڑی بات ہے، عقل سے باہر کی بات ہے. کبھی چاند کسی کے کہنے پر کبھی آتا ہے؟ تو سنو، میرے نبی وہ ہیں جو کہ چاند کو کہا کہ چاند تو ادھر آ جا، تو چاند ادھر آ گیا ہے. تو پھر بیٹے کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اگر بیٹے سے کہیں کہ میرے نبی نے کسی درخت کو کہا ہے کہ اے درخت تو میرے پاس چل کر آ جا، تو درخت نبی کے قدموں میں آ کر حاضر ہو گیا ہے. اس طرح ہزار مثالیں ہیں جو نبی کی شان کو بڑھاتی ہے. ایسے مثال دے کر اپنی اولادوں کو تلقین کریں کہ نبی کی عظمت یہ ہے، ان سے محبت کریں. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات میں یہ کہہ گیا کہ جناب، میں نے جنگ احد میں آپ کے ساتھ مدِ مقابل میں تھا، میں مشرکین کے طرف سے تھا، کفار کے طرف سے تھا. آپ کلمہ پڑھ ہو کر مسلمان ہو کر نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادی سے لڑ رہے تھے. میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں. میں نے آپ کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. میں نے آپ کے اوپر تلوار نہ چلائی. حضرت ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا سن، اگر تو اسی جنگ میں میری تلوار کے نیچے رہتے تو میں تجھے نہ چھوڑتا، میں تجھے قتل کر دیتا، تجھے مار دیتا، تیرا سرد سے جدا کر دیتا. کیونکہ میں نے نبی سے محبت کی، ان کا کلمہ پڑھا تو مصطفی نبی بن کر آیا تھا، دشمن نبی بن کر آیا تھا. میرا ایمان ہے جو نبی کا دشمن ہوگا اس کا قتل واجب ہوگا. ہمارے اسلاف نے نبی سے محبت کرنے کی تلقین اپنے اولادوں کو اس طرح سے سکھائی. حب اہل بیت، اہل بیت کی محبت کیسے سکھائیں؟ آپ اور ہم اگر اپنے بچوں کو اپنی طرح سے کہیں اور لوگوں کی طرح کہ نبی ہمارے تو بڑے بھائی جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے انسان ہے، بشر ہے، ان کے خاندان والے بھی ہمارے طرح سے ہی ہیں، تو پھر محبت کیسے پیدا ہو؟ ایک جنس ہو جائے گا، ایک جیسے ہو جائے گا. محبت کے لیے کچھ الگ ہونا چاہیے. وہ نبی جن کی حکومت پوری کائنات میں ہے، وہ نبی اپنے نوازوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں. اگر نبی نماز میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، نواسے کندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کے تو قبول کرتے ہیں لیکن اپنے نواسے کو اٹھا کر بٹھاتے نہیں ہیں، ان کو ہلاتے نہیں ہیں. ایسے کہ میرے نبی ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی ان سے محبت کرنا چاہیے. اس لیے کہ دین کی بقا امام حسین سے ہے. اگر امام حسین اپنے گھر بار کو نہ لٹاتے، اپنے اہل و عیال کو کربلا میں شہید نہ کرتے، تو آج ہم کس اسلام پر قائم و دائم ہیں، وہ اسلام کا حق ہم تک نہ پہنچتا. اس لیے کہ اسلام کے مٹانے والے بہت سارے شخص کر چکے ہیں. یہی سبب ہے کہ ہمیں اہل بیت تطہیر سے محبت کرنی چاہیے. تیسری تلقین ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تلقین کریں. یہی لوگ زمانے کو خراب کہتے ہیں کہ ایک پہلا زمانہ تھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ قرآن لوگ نہ پڑھتے ہیں، نہ ہاتھ لگاتے ہیں. سورہ بقرہ اس وقت پڑھاتے ہیں جب گھر میں پریشانی ہوتی ہے، جب بلا آتا ہے، آفت آتی ہے، جب تمام طرح کی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، تب سورہ بقرہ یاد آتا ہے.
لیکن یہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہم گھر میں سے 10 افراد ہیں تو 10 میں سے ایک افراد بھی سورہ بقرہ سورہ روزانہ صبح تلاوت کر لیا کیجیے. یہی وہ دنیا ہے جس دنیا میں لوگوں کا ذکر شروع نہیں ہوتا تھا جب تک کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لی جاتی تھی. آپ اور ہم ایسے لوگوں کے درمیان میں بسر اور رہ رہے ہیں, سانسیں لے رہے ہیں, جن کے درمیان میں قرآن تو وہ دور کی بات ہے, اللہ کا نام لینے والا تک نہیں ہے. تسبیح و تحلیل کرتے ہیں بس اپنے روزگار کے لیے, اپنے تفرقات کے لیے. اگر کاروبار نہیں کرتا ہے تب ہم دیکھیے وظیفے پہ وظیفے کر رہے ہیں, تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. خلوص اللہ کے ولایت کے لیے نہیں کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کے مصداق میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اللہ خود فرماتا ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, کہ میں نے کلام مجید میں جو کچھ بھی اتارا ہے یہ سب کے سب مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے. اگر کوئی بیمار اس کے شفا پانے کے لیے تلاوت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا کرتا ہے. اگر کوئی پریشان زدہ قرآن کی تلاوت پریشانی کو چھٹنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو چھاڑ دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اگر کوئی بلا اور وبا سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی فضیلت سے, قرآن پاک کی تلاوت سے اس کے تمام بلا اور وباؤں کو دور کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ, جو کچھ میں نے کلام مجید میں اتارا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہی شفا ہے, رحمت ہی رحمت. ہم کہاں چلے گئے؟ صرف ہمارے ماں باپ کو بخشتے ہی نہیں ہے, ہماری بھی نامہ اعمال میں نیکیاں جوڑتا ہے, ہم بھی بخشے جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہوگا, جو قاری قرآن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میں اس کو بے حساب جنت میں داخل کرے.